آج کا موضوع ہے میلانوما، ایک ایسا نام جو شاید کچھ لوگوں نے سنا ہو، لیکن اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ آخر ہے کیا، اس کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اور سب سے اہم، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا، کہ جلد کے سب سے خطرناک کینسرز میں سے ایک ایسا ہے جس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسے؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میلانوما آخر ہے کیا۔ آئیے اس خطرے کی تہ تک چلتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو میلانوما ہماری جلد کے ان خلیوں میں شروع ہوتا ہے جو اس کو رنگ دیتے ہیں، جنہیں میلانوسائٹس کہتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ خلیے، یہ سیلز بے قابو ہو کر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہی کینسر ہے۔ اچھا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے UV ریڈیشن، یعنی وہ شعاعیں جو سورج سے آتی ہیں یا پھر ٹیننگ بیڈ سے۔ یہ شعاعیں سیدھا ہماری جلد کے سیلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہی نقصان آگے چل کر کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کی جلد کا رنگ ہلکا ہوتا ہے یا جن کے خاندان میں یہ بیماری رہی ہو، انہیں تھوڑا زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی کارآمد چیز پر۔ اسے کہتے ہیں ABCDE اصول۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا کوڈ ہے جس سے مشکوک دلوں یا نشانوں کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ تو چلیں اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ A کا مطلب ہے asymmetry، یعنی اگر تل کا ایک حصہ دوسرے سے مختلف دکھے۔ B یعنی بارڈر، اگر اس کے کنارے کٹے پھٹے یا بے قاعدہ ہوں۔ C ہے کلر، مطلب تل کا رنگ ایک جیسا نہ ہو، کہیں ہلکا کہیں گہرا۔ D یعنی ڈایامیٹر، اگر اس کا سائز پینسل کے پیچھے لگے ربڑ سے بڑا ہو۔ اور آخر میں E یعنی ایوالونگ، مطلب وہ وقت کے ساتھ سائز، شکل یا رنگ میں بدل رہا ہو۔ اچھا، تو فرض کریں کہ کوئی مشکوک نشان نظر آ بھی جاتا ہے، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور ماہرین اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل کافی سیدھا سادہ ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ماہر ڈاکٹر جلد کا معائنہ کرتا ہے، اور اگر انہیں کوئی بھی چیز مشکوک لگتی ہے تو وہ اس جگہ سے ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا، ایک نمونہ، ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں۔ اسی کو بائیوپسی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، اور وہ ہے وقت پر تشخیص۔ اگر اسے شروع میں ہی پکڑ لیا جائے تو علاج اکثر ایک چھوٹی سی سرجری سے ہو جاتا ہے جس میں اسے نکال دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ پھیل جائے تو پھر علاج بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر امیونوتھراپی جیسے جدید طریقے استعمال ہوتے ہیں جس میں جسم کے اپنے دفاعی نظام کو کینسر سے لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یا پھر ٹارگیٹڈ تھراپی جو صرف کینسر سیلز پر ہی حملہ کرتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، علاج ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ریگولر چیک اپس یعنی باقاعدگی سے معائنہ کرواتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک پورا شیڈول بنانا چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ واپس آئے تو اسے فوراً پکڑا جا سکے۔ چلیں اب سب سے اہم بات کرتے ہیں، وہ ہے بچاؤ یعنی پریونشن۔ ہم خود کو اس سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بس یہ ایک نمبر یاد رکھنا ہے، 30+۔ یہ وہ کم سے کم SPF ہے جو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہماری حفاظتی ٹول کٹ میں 3 بہت آسان چیزیں ہیں۔ پہلی، روزانہ SPF 30 یا اس سے زیادہ کی سنسکرین لگائیں۔ دوسری، جب بھی باہر نکلیں حفاظتی لباس جیسے لمبی آستینیں اور ٹوپی پہنیں۔ اور تیسری، ٹیننگ بیڈ سے تو بالکل ہی دور رہیں، خاص طور پر صبح 10 سے شام 4 بجے کے بیچ جب دھوپ سب سے تیز ہوتی ہے، اس وقت احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں لیکن جلد کی صحت پر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس بیماری کو وقت پر پہچان لینا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنی جلد کو سمجھنا اور اس پر نظر رکھنا ہی بہترین دفاع ہے۔ تو جاتے جاتے بس ایک سوال، آخری بار اپنی جلد کا بغور معائنہ کب کیا تھا؟ ذرا سوچئے، اور اگر کافی وقت ہو گیا ہے تو شاید اب اسے اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کا وقت ہے۔